بریک کے بعد خوش آمدید. آج کی بڑی خبر جس کے حوالے سے ہم بات کر رہے تھے کہ آئی ایم ایف سے جو معاہدہ تھا وہ ہو گیا ہے. جو سٹاف لیول اگریمنٹ ہے اس کے مطابق اب جو نیکسٹ راؤنڈ آف فنڈنگ ہے وہ پاکستان کو گارنٹی ہو چکی ہے. اس کے اناؤنسمنٹ کے بعد جو ہے وہ ایک مارکیٹ میں ایک اچھا رسپانس آیا, اسٹاک ایکسچینج میں بھی وہ ریفلیکٹ ہوا, اور کہا یہ جا رہا ہے کہ اب جو میکرو اکنامک سٹیبلٹی جو کچھ عرصے سے نظر آ رہی ہے اب وہ آہستہ آہستہ جو ہے وہ مزید مستحکم ہوتی جا رہی ہے. اسی لیے آج وزیر اعظم شہباز شریف نے بھی اپنی تقریر میں جو ہے وہ تمام تر جو لوگ اس اگریمنٹ کو ایک کامیابی سے سائن کروانے میں شامل تھے ان کو انہوں نے مبارکباد بھی دی, اور ظاہر بات ہے ان کی طرف سے اور گورنمنٹ کی طرف سے یہ دعویٰ کہ ان کی وجہ سے جو ہے وہ اکانومی بہتر ہوئی ہے. جب یہ اگریمنٹ ہوا ہے تو اس سے اس میں مزید تھوڑی سی تقویت ملے گی. لیکن سوال یہ ہے کہ اب یہ کتنی ٹیمپریری ہے. اس آئی ایم ایف جب بھی پاکستان کے ساتھ اس طرح کے ایک ریلیشن شپ میں جڑتا ہے جہاں پہ ہمیں ان سے قرضہ لینا پڑتا ہے تو ہمیں عارضی طور پر تو اسٹیبلٹی مل جاتی ہے, لیکن اس کے بعد معاملات جو ہیں وہ خراب ہونا شروع ہو جاتے ہیں کیونکہ ہم ریکلیسلی جو ہے وہ اپنی اکانومی کو ٹریٹ کرنا شروع کرتے ہیں. کیا آج کے اس اناؤنسمنٹ کے بعد کوئی انڈیکیشنز ایسی ہیں کہ ہم وہ کام کرنے جا رہے ہیں جس کا اب ہمیشہ دعویٰ تو کرتے ہیں لیکن somehow کر نہیں پاتے؟ ڈاکٹر خاقان نجیب ہمیں جوائن کر رہے ہیں, پاکستان کے مایہ ناز اکانومسٹ ہیں. جی ڈاکٹر صاحب السلام علیکم. وعلیکم السلام فہد صاحب جی. اچھا پہلے تو مجھے بتائیں کہ یہ جو آج جو اناؤنسمنٹ ہوا ہے یعنی لیٹ نائٹ اناؤنسمنٹ ہوا ہے اس کی آپ کے خیال میں سگنیفیکنس کیا ہے؟ فہد صاحب دیکھیے, پاکستان کی اکانومی میں کچھ عرصے سے کہہ رہا ہوں کہ جب بیلنس آف پیمنٹس کے چیلنج میں آتی ہے وی گو بیک ٹو دی آئی ایم ایف. دس از دا 24th ٹائم جب پاکستان آئی ایم ایف کے در پہ گیا ہے, اور یہ 24 کی 24 بار ہم بیلنس آف پیمنٹس کے کرائسس میں ہی تھے جب ہم ان کے پاس جاتے ہیں. ایک تو بات بالکل کلیئر ہو گئی. دوسری بات یہ کہ یہ 24 میں سے جیسے آپ نے کہا نا یہ کتنا ضروری ہے کہ پروگرام کیسے چلے گا, آگے کیا ہوگا, یہ ایسا نہیں ہے کہ ہم نے 24 پروگرام کمپلیٹ کیے ہیں. ایکچوئل میں تو 13-16 از دی واحد پروگرام جو ہم نے کمپلیٹ کیا, اور یہ بات مجھے اس لیے معلوم ہے کہ وہ میں نے اینکر کیا ہے پاکستان کے لیے پروگرام. سو پاکستان فائنڈز اٹ ڈیفیکلٹ کہ ہم پروگرام کی وہ کمپلیشن کی طرف لے کر جائیں, سارے ریویوز کریں, 3 سال کی فیسلٹی کو کمپلیٹ کریں. دیٹس دا سیکنڈ پارٹ. بٹ دا گڈ پارٹ از کہ اس وقت اکانومی کا جو بیہیویئر ہے وہ ٹپکلی بائی دا بک ہے. اس کا کیا مطلب ہے؟ دیکھیے, جو ہمیں تحقیق بتاتی ہے از دا فالوئنگ کہ جب بھی فنڈ کا پروگرام کسی ملک میں ہوتا ہے تو بیرونی خسارہ سنبھل جاتا ہے, جو آپ کی افراط زر ہے, قیمتوں کے بڑھنے کی شرح نیچے آ جاتی ہے, اور جو ریزروز ہیں وہ بہتر ہو جاتے ہیں, اور ڈیفالٹ کا جو رسک ہے وہ نکل جاتا ہے. پاکستان کی اکانومی بالکل بائی دا بک بہیو کر رہی ہے. سو دیٹس گڈ کہ وین ویو اپلائیڈ دا بریکس آن فسکل یعنی کہ خرچوں پہ, اور جہاں جا کر آپ نے ایک ہارڈ ارنڈ اسٹیبلٹی ہے. فاتح صاحب یہ نہ بھولیے کہ انکم ٹیکس آپ پر, مجھ پر, یعنی کہ سیلریڈ نان سیلریڈ سب پر, مینوفیکچرنگ پر ود ہولڈنگ ٹیکسز لگا کر 40% یہ اگری کر کے ٹیکس کی شرح بڑھائیں گے. گیس کی پرائس 800% بڑھا کر پرائس پاس تھرو بجلی کے پاس کر کے ہم نے یہ ہارڈ ارنڈ ایڈجسٹمنٹ جو ہے کی, تو آپ فنڈ کے ساتھ آگے چلے, پر کانسیکوینٹلی آپ کا بیرونی خسارہ اور جو فسکل کا یعنی مالیاتی اسپینڈیچر اور جو ریونیو کا خسارہ ہے وہ سنبھل گیا. یہ ہے اکانومی کا بیہیویئر. بٹ ہیونگ سیڈ دیٹ, اس جو آپ کی انگیجمنٹ ہے نا, اس میں ایک چیز تھوڑی سی فرق ہے, وہ یہ کہ صوبے بھی جو ہیں اس دفعہ روپن کر لیے فنڈ نے. فنڈ یہ سمجھ گیا ہے کہ یار بات یہ ہے ساری کہ ایگریکلچر انکم ٹیکس تو پڑا ہی صوبوں کے پاس ہے, سو لیٹس روپ دیم ان. اب فہد, I mean to be honest, it is not a great thing for me to say کہ ہم آئی ایم ایف کے کہنے پہ ایگریکلچر انکم ٹیکس لیجسلیٹ کر رہے ہیں ملک میں. I mean shouldn't we have done that? دہائیوں سے یہ بات ہوتی تھی کہ ایگریکلچر پہ ٹیکس ہونا چاہیے لیکن somehow نہیں ہوتا تھا, تو اب یہ جو زور زبردستی ہمارے ساتھ ہوئی ہے, اگر اس سے یہ اچھی چیز ہو گئی ہے تو اس کو اکنالج کرنا چاہیے. رائٹ. سو ہم نے ان کے ساتھ انگیجمنٹ کے بعد اکتوبر نومبر میں کہا کہ لیجسلیٹ کر دیں گے. پھر ہم نے کہا اب ذرا دیکھیں کہ اس پہ ریزسٹنس کتنی ہے. ریزسٹنس اتنی ہے کہ ہم نے 1 جنوری سے ان سے اگری کیا تھا کہ ہم اجرا کر دیں گے. اب اس کو ہم نے 1 جولائی تک ڈیلے کر دیا ہے. چلیں, آئی مین یو نو اٹس اے ڈیفیکلٹ تھنگ ٹو ڈو. اچھا, دوسرا کام کہ تاجروں پہ ٹیکس لگائیں, نہیں لگا سکے. آئی مین تاجر دو اسکیم نہیں ہم کامیابی سے چلا سکے. اسی طرح جو ریئل اسٹیٹ ہے اس کو پراپر جسے کیپٹل گینز کہتے ہیں اس کے زمرے میں ہمیں لانے میں ڈیفیکلٹی آتی ہے. لیکن مجھے اس میں ایک بات بتائیں نا, دیکھیں ڈاکٹر صاحب, یہ تو چلیں اس میں ایک سٹیبلٹی آئی ہے کیونکہ گورنمنٹ کو آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ انہوں نے کچھ جو ڈسپلن ہے وہ انٹروڈیوس کیا ہے ان دا ہینڈلنگ آف دیئر اکانومی. لیکن
جو سب سے پولیٹیکلی ڈیفیکلٹ فیصلے جن کو بار بار کہا جاتا ہے کہ جی ہمارے یہاں اسٹرکچرل ریفارم اس لیے نہیں ہو پاتے کیونکہ جو سرکار ہوتی ہے, جو بھی سرکار ہے, وہ اس طرح کے مشکل فیصلے نہیں لینا چاہتی جن کے لینے کے حوالے سے ان کو ریزسٹنس ملتی ہے. ابھی آپ نے آلریڈی ذکر کر دیا ریٹیل والا. تو وہ جو مشکل فیصلے ہیں ان میں سے کوئی گورنمنٹ نے لیا ہے ابھی تک؟ فہد صاحب, ایک تو بات یہ ہے کہ قوم کو بھی ہمیں ساتھ لے کے چلنا ہے کہ قیمت بڑھانا مشکل فیصلہ نہیں ہوتا. دیکھیں یہ تو بڑی آسان چیز ہے, آپ پولیٹیکل کیپٹل تو ضرور لوز کرتے ہیں, آپ سوشل کیپٹل بھی لوز کرتے ہیں اور آپ قیمت بڑھا دیتے ہیں, پر اصل بات تو یہ ہے کہ کیا آپ سیکٹرز میں ایفیشنسی لا سکتے ہیں, کیا آپ جو گورنمنٹ کا فٹ پرنٹ ہے اس کو ایکسپینڈیچرز کے تھرو کم کر سکتے ہیں, کیا آپ پی آئی اے بیچ سکتے ہیں, کیا آپ انرجی سیکٹر کو ریویمپ کر کے, مطلب آپ میں کبھی کبھی حیران ہوتا ہوں کہ میں ہمیشہ یہ کہتا رہا ہوں منسٹریز میں کہ انرجی منسٹری ہونی چاہیے. آج آپ یہ دیکھیے کہ ہم کہتے ہیں جی 94 کی پالیسی, پاور پالیسی نے ہمیں آئی پی پیز میں پھنسا دیا. لیکن یہ جو جن تمام چیزوں کا آپ ذکر کر رہے ہیں یہ پھر دیٹ مینز یہ نہیں ہوئی نا, پی آئی اے پرائیویٹائز بھی نہیں ہوئی, جو آپ کا گورنمنٹ کا فٹ پرنٹ کم ہونا ہے وہ بھی نہیں ہوا, جو پرائیویٹائزیشن ہونی ہے ڈسکوز کی, دیگر جو معاملات ہونے ہیں وہ نہیں ہوا, ریٹیل پہ ٹیکس نہیں لگا, تو مشکل فیصلے تو نہیں ہوئے نا پھر. So I think we are inching to doing these things, but میں بار بار کہتا ہوں بات کہ honestly my sense of being in the government for over a decade and advising a number of countries is کہ جو capacity to do this ہے is more important than یہ جو ہم کہتے ہیں نا یار نیت ہی نہیں ہے کرنے کی, کرنا نہیں چاہتے. I think it's the competence which sometimes prevents us کہ ہم یہ جو hard decisions ہیں ان کو navigate اس طرح کریں کہ ہم کامیاب ہو جائیں deliver کرنے میں. I think ہم فیصلہ اگر کرتے بھی ہیں کہ ہم بڑھیں گے اس طرف, اور دوسری چیز یہ ہے کہ انٹینسٹی کیا چاہیے. دیکھیں نا اگر خسارے اتنے آ رہے ہیں اور ٹیکسیشن کا بوجھ آ رہا ہے تو آپ کے پاس 17 سبجیکٹ ہیں جو پروونسز کے ہیں, اب آپ نیچے دے دیں. وہ پاورٹی پہ کیوں 700 ارب کا خرچہ وفاق کرتی ہے جب وہ سبجیکٹ ہی پروونسز کا ہے. اب یہ ہارڈ کالز ہیں, میں سمجھتا ہوں یہ ہارڈ کالز ہیں, بٹ ایٹ لیسٹ آئی تھنک ادراک ضرور ہے اس وقت اکراس دا بورڈ ان پاکستان کہ یہ فیصلے کیے بغیر ملک کو, جسے آپ کہتے ہیں نا اسٹیبلٹی سے چلانا. دیکھیں میکرو اسٹیبلٹی ایک اچھی کنڈیشن ہے گروتھ کے لیے, پر یہ سفیشینٹ کنڈیشن نہیں ہے. بیس بنا کے دیتی ہے, بیسک بیس بنا کے دیتی ہے. مطلب یہ آ گئی ہے انویسٹر کانفیڈنس جو شارٹر ٹرم پورٹ فولیو مینجمنٹ کا ہے وہ تو اسٹاک ایکسچینج میں دکھائی دے رہا ہے, پر مجھے تو لانگ ٹرم انویسٹر کانفیڈنس چاہیے جو ملک کے ان چیزوں میں انویسٹ کرے جو جوتی بنا کے دنیا کو بیچے. وہ تبھی ہوگا جب یہ تمام تر جو مشکل فیصلے ہیں جس کے حوالے سے ہم بات کر رہے تھے وہ لیے جائیں گے. ڈاکٹر خاقان نجیب بہت شکریہ ہمیں جوائن کرنے کا. اچھی خبر ہے اکانومی کے حوالے سے, لیکن جس سے بھی میں بات کرتا ہوں جو بھی ایکسپرٹ ہے وہ یہی کہتے ہیں کہ یہاں تک تو ہم آ گئے اور اس میں جتنا کریڈٹ بنتا ہے وہ دینا چاہیے, لیکن اصل کام ہے کہ یہ جو ایک اسٹیبلٹی لے کے اب آئی ہے اس کو انسٹیٹیوشنلائز کیسے کیا جائے گا. کیا گورنمنٹ وہ اصلاحات کر سکتی ہے جس سے ہم ونس اینڈ فار آل جو ہے وہ اپنے پیروں پہ کھڑے ہونے کے قابل ہو جائیں, ہم واقعی میں اس آئی ایم ایف پروگرام کو آخری آئی ایم ایف پروگرام کریں. یہ وہ سوال ہے جس کا جواب ابھی تک اس لیے نہیں ملا کیونکہ بہت سارے جو یہ ریفارمز ہیں ان کے حوالے سے بات تو ہو رہی ہے اور یہ بھی سرکار کہہ رہی ہے کہ جی ہماری بالکل نیت ہم نے کرنا ہے, لیکن ابھی تک وہ ہوئے نہیں ہیں. اس کا جو پہلا جو ایک ٹیسٹ کیس ہے وہ پی آئی اے ہے. پہلی پرائیویٹائزیشن فیل ہوئی ہے, اب اناؤنس ہوا ہے کہ دوسری بھی ہونی ہے. اگر یہ ہو جاتی ہے, اگر اتنی بڑی پرائیویٹائزیشن کامیابی سے ہو جاتی ہے تو شاید پھر اس وقت ہم یہ کہنے کے قابل ہوں کہ گورنمنٹ نے مشکل فیصلے کرنے شروع کر دیے ہیں. آپ سے انشاءاللہ ملاقات ہوگی کل. اللہ حافظ.